علیکم پیارے طلباء، آج میں پھر دوبارہ آپ کی نمائی اردو کتاب سے درجہ دوم کی کتاب سے میں آپ کے سامنے ایک غزل جناب یاس یگانہ چنگیزی کی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں اشرف حسین، معلم اردو ہائی اسکول پر مسیت، آپ کے سامنے سب سے پہلے میں یاس یگانہ کی تصویر کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں ان کے بارے میں گفتگو میں کروں گا۔ یاس یگانہ چنگیزی اصل نام مرزا واجد حسین تھا۔ شاعری میں پہلے تخلص یاس رکھا اور بعد میں یگانہ ہو گئے۔ آپ کی پیدائش 17 اکتوبر 1884 عیسوی میں پٹنہ میں ہوا۔ آپ نے شاعری کی ابتدا سید علی خان بیداب سے کی اور ان سے اصلاح لی۔ بعد میں شاد عظیم آبادی کی شاگردی اختیار کی اور 20 سال کی عمر میں 1905 عیسوی میں کلکتہ چلے گئے اور بیماری کے بعد لکھنؤ میں سکونت پذیر ہوئے۔ یگانہ کے نام سے یہیں شاعری شروع کی۔ ان کی تصانیف میں کلیات یگانہ، گنجینہ، ترانہ، آیات وجدانی، نشتر یاس، غالب شکل اور رباعیاں بھی آپ نے لکھی۔ آپ کا انتقال 6 فروری 1956 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا۔ ان کی شخصیت میں خود پسندی تھی، آزادہ روی تھی، ان کی مزاج کی خاصیت تھی۔ کلام میں قوت اور زور کے ساتھ ساتھ تلخی بھی بہت زیادہ تھی۔ ان کی شاعری میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ حاوی ہے۔ انانیت کی وجہ سے ان کی شخصیت میں ایک بانک پن نظر آتا ہے۔ بیٹھ اپنے ٹیڑھے پن کی وجہ سے آپ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے۔ یگانہ کی شاعری پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا کہ وہ زبان و خیال کی سطح پر شاعری کو نئے نظریات سے گزار رہے تھے۔ یہاں پر آپ کی درسی کتاب میں یاس یگانہ چنگیزی کی جو غزل ہے، میں اس غزل کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کی تشریح کو میں مطالعہ کروں گا۔ غور کیجیے۔ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اس آج کل میں ابس دل گنوائے ہیں کیا، کسی کے دن گنوائے ہیں کیا کیا، کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، جہاں میں شاہ گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا، خوشی میں اپنے قدم چوم لوں تو زیبا ہے، وہ لرزشوں پر میری مسکرائے ہیں کیا کیا، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا، شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ اب میں یہاں دوبارہ سے ان کی غزلوں کو مطالعہ میں کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ میں شعر کی تشریح بھی کروں گا۔ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، ہوس نے شوق کے پہلو دبائے ہیں کیا کیا،
یہاں شاعر نے انسان کے دل میں اٹھنے والی دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ دل اور ہوس دونوں ہی انسان کو بہکاتے رہتے ہیں. گناہ کو کی ترغیب دلاتے ہیں اور ہوس بھی یہی کرتی ہے، لیکن پاس ادب یا ادب کے تقاضے دل کی پاسمانی کا کام کرتے ہیں. یہ ادب ہی ہے تو جو دل کی پاسمانی کرتا رہتا ہے. انسان کے دل میں ہر طرح کے خیال ہوتے ہیں اور انسان گناہ کرنے کے لیے بھی بے قرار رہتا ہے. یہ ہوس بے انسان کو گناہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ادب یا ادب کی تقاضے دل کی پاسبانی کرتے ہیں، دل کی رکھوالی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس رکھوالی سے وہ ان گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے، ان گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. اگلے بند کو دیکھیے. اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور، اسی فریب نے مارا کہ کل ہے کتنی دور. سنیں، اس آج کل میں ابس دن گنوائے ہیں کیا کیا. شاعر کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اسی فریب میں مبتلا رہتا ہے کہ یہ کام آج نہیں کریں گے، یہ کام کل کریں گے. یہ کل کب ہوگا یہ کسی کو پتا، اور اسی کل کی وجہ سے انسان اپنا وقت ضائع کرتا چلا جاتا ہے. انسان اسی کل کی وجہ سے اپنا قیمتی وقت کو ضائع کر دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا ہے، یعنی کہ وہ اصلی عمل سے دور ہو جاتا ہے، اصلی عمل سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری کہ ہم کل کی بات نہ کریں. اگلا بند دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، کسی کے روپ میں تم بھی تو اپنے درشن دو، جہاں میں شاہ گدا رنگ لائے ہیں کیا کیا. یہاں شاعر نے عشق حقیقی کی طرف اشارہ کیا ہے اور حقیقت منتظر کو اس نے کہا کہ تم کسی بھی روپ میں آ کر اپنا دیدار کرا دو، کسی بھی روپ میں کسی بھی چہرے میں آ کر اپنا دیدار کراؤ. اس دنیا میں کتنے اور بادشاہ فقیر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی عبادت و ریاضت سے تیری قربت پا چکے ہیں، جنہوں نے عبادت کر کے تیری قربت حاصل کی ہے. مگر میں ایسا بندوں کہ میں تیری عبادت نہیں کرتا ہوں، مگر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. یہ بند کو غور کیجیے کیا کہتے ہیں. پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے، اسی زمین میں دریائے سمائے ہیں کیا کیا. کہتے ہیں کہ انسان کی جرات ہمت کی بات کر کے انسانوں نے اپنے جرات کو، اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پہاڑوں کے سینے کو چاک کر دیا ہے. جو بھی ان کے سامنے مشکلات آئے ہیں اس مشکلات کو حل کر دیا ہے. انسان نے اس دنیا میں کامیابی حاصل کی ہے اور فاتح بننے کے خواب لے کے نکلی، مگر اس فاتح کا انجام کیا ہوا کہ وہ اسی 2 گز زمین میں کے نیچے چلے گئے. اس زمین میں کیسے کیسے عظیم افراد سما گئے ہیں، یہ سوچنے کا. ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو دیکھیں
تو کتنے ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ شیریں فرہاد ہوں یا اور کوئی بھی ہوں، چنگیز خان ہوں، سکندر ہوں، یا اور بھی کوئی ہے، بے شمار لوگوں نے اپنے محبوب کی چاہت میں یا چاہت میں کتنے بھی مشکل کاموں کو انجام مکمل کر دیا اور منزل کی طرف پہنچ گئے، مگر ان کی منزل تک پہنچ ناممکن تھی، بس وہ اسی زمین میں سما گئے، اسی 2 گز زمین میں سما گئے۔ وہ دنیا کو فتح کرنے نکلے تھے، دنیا کو جیتنے نکلے تھے، مگر زمین نے ان کی فتح یابی کو، ان کی کامیابی کو، ان کی کامرانی کو ان سے چھین لیا۔ اگلا بند کو دیکھیں، کہتے ہیں بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا، بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنی غلطیوں کے بے شمار غلطی کرتا ہے، اور اگر اس غلطیوں کا اسے پتہ ہو جائے تو پھر وہ آسانی سے بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے، مگر انسان کے قدم کہاں ڈگمگانے والے ہیں؟ بلند ہونے کے بعد ہی انسان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، کیونکہ انسان بلند ہونے کے بعد وہ پستی کی طرف نیچے نگاہ نہیں دیکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، وہ لڑکھڑاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ انسان اپنی سوچ کو بلند اتنا کر لیتا ہے کہ اس نے اپنی حقیقت کو اس نے دیکھا نہیں، اس زمین کو نہیں دیکھا جہاں سے وہ اٹھ کے آیا ہے، جہاں سے اس نے اوپر قدم بڑھایا ہے۔ اگر وہ اسے دیکھ لے تو پھر وہ آسانی سے اس بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اگلے بند کو دیکھیے کیا کہتے ہیں، خوشی میں اپنے قدم چون لوں تو زیبا ہے، خوشی میں اپنے قدم چون لوں تو زیبا ہے، وہ لرزشوں پر میری مسکرائے ہیں کیا کہتے ہیں۔ یہاں محبوب سے کی بات کرتے ہیں کہ میرا محبوب میری لرزشوں سے ناراض ہونے کے بجائے مسکرانے لگا ہے۔ میرا محبوب ایسا ہے کہ وہ میری لرزشوں سے، میری غلط راہ روی سے، غلط کاموں سے، میری غلطیوں سے ناراض نہیں ہے، بلکہ وہ مسکرا رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر میرا جی چاہتا کہ اپنے ہی قدم میں چوم لوں جو ڈگمگا رہا ہے، کہ میں اپنی ہی قدم چوم لوں جو ڈگمگا رہا ہے۔ غزل کی اس آخری بند کو دیکھیے، خدا ہی جانے یگانہ میں کون، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں۔ یہ مقطع کا شعر ہے، خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں، خود اپنی ذات پہ شک دل میں آئے ہیں کیا کیا۔ یہاں شاعر اپنی وجود پر، اپنی اصلیت پر شک کرتا، اپنی وجودی پہ شک کرتا اور کہتا ہے کہ خدا ہی جانے، خدا ہی جانے کہ وہ کیا ہے، خدا نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، خدا نے اسے کس نے پیدا کیا ہے، یہ سب خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، خدا کی باتیں خدا ہی جانتا ہے، اس کی ذات اور صفات بہت ہی بلند ہے۔ میری وجود
کیوں ہے، کس لیے ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، تو کس لیے بھیجا، اس کا غرض کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ انسان ہوں یا مبلغ ہوں یا کچھ اور؟ شاعر نے اس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی بات کی ہے، کہتے ہیں کہ میں کون ہوں، اپنی وجودیت پر احساس دلاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ میں دیکھنے میں تو انسان ہوں، مگر پھر بھی میرے اندر میں وہ کون سی خوبی ہے کہ مجھے انسان بناتی ہے؟ اس کی وجودیت کیا ہے؟ امید کرتا ہوں بچوں کہ آپ نے اس غزل کو بھی اچھی طرح مطالعہ کیا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تشریح کو بھی اچھی طرح سمجھ میں آپ کو آیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر یاسر رانا چنگیزی کے بارے میں بھی آپ نے بہت کچھ معلومات فراہم کی ہوں گی۔ مزید جانکاری کے علم کے لیے آپ اپنی درسی کتاب کا مطالعہ کریں تو بہتر۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔